وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. علماء اعظام، حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر ہے اس رب کا جس نے مجھے اس تعلیمی بیداری کانفرنس میں شرکت کا شرف بخشا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں منتظمین کا جنہوں نے اس باوقار کانفرنس کو منظم کیا. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جمیعا. یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے اور میری اس رول میں ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو خوشخبریاں بھی دوں اور جو ہمارے اندر کمی اور کوتاہی ہے اس سے بھی آپ کو مطلع کروں. ماشاءاللہ ابھی اس مجمع میں بہت مختلف قسم کے لوگ شریک ہیں اور سب پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ. اور اس میں علماء بھی ہیں اور اس میں سائنس کے پڑھے ہوئے علماء بھی ہیں اور اس میں نیچے پتہ چلا کہ ڈان باسکو کے بچے بھی موجود ہیں ماشاءاللہ. تو اب ان تمام آڈینس کے لیے مجھے کچھ باتیں سب کے لیے مجھے کہنی ہیں. میں چاہتا ہوں اور میں بہت مختصراً انشاءاللہ چند باتیں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں. آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے آپ کو برا لگے تو میں شروع میں ہی معافی چاہتا ہوں. آپ سب لوگ تعلیمی بیداری کانفرنس میں آئے ہیں. ماشاءاللہ آپ تمام لوگ بیدار ہیں، تعلیم سے منسلک ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تعلیم کی اہمیت کیا ہے. آپ نے تمام آیات ابھی سنی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو ہم لوگ متعلم ہوئے. ان سب باتوں کو ہم لوگ سنتے ہیں اور سننے کے بعد الحمدللہ ہمیں سب یہاں جتنے لوگ ہیں کم از کم وہ سب بیدار لوگ ہیں. میں آپ بیدار لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں سچر کمیٹی کی 460 پیج کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا سکتے ہیں. سچر کمیٹی کی 460 پیج کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے نا؟ تو وہ رپورٹ جو ہمارے لیے بنائی گئی تھی، ہماری بیداری کے لیے بنائی گئی تھی، وہ ہم نے نہیں پڑھی. اور میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. مجھے یہ سوال نہیں پوچھنا چاہیے تھا. اس سوال کے پوچھنے کی وجہ صرف ایک مقصد تھا کہ میں یہاں پر کچھ دھکا مار سکوں. کچھ غلط ہے، یعنی کلچر ہے ریڈنگ کا جو ہمارے اندر غائب ہو گیا ہے. اچھا سچر کمیٹی نہیں پڑھی تو کنڈو کمیٹی کے بارے میں جاننا بھی مشکل ہوگا تھوڑا. اور کنڈو کمیٹی نہیں دیکھی تو رنگناتھ مشرا کمیشن نے جو رپورٹ دی اس کے بارے میں تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا. تو ہم لوگ جو بیدار ہیں ان کا یہ حال ہے. ہم لوگ جو بیدار ہیں ان کا یہ حال ہے. تو یہ حال نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. تو اب جب کہ میں نے آپ کو الحمدللہ تھوڑا اور بیدار کر دیا ہے، میں ہندوستان کے تعلیمی لینڈسکیپ کے بارے میں آپ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے ہندوستان میں کئی قسم کے ادارے ہیں. تقریباً 950 یونیورسٹیز ہیں ہندوستان میں آج کی تاریخ میں. اس 950 یونیورسٹیز میں سے 161 یونیورسٹی تقریباً ایک اسپیشل کیٹیگری میں آتی ہے جس کو کہتے ہیں انسٹیٹیوٹس آف نیشنل امپورٹنس. اس میں کون کون سی یونیورسٹیاں ہیں؟ اس میں ہے آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس، اس میں ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی، اس میں ہے انڈین انسٹیٹیوٹ آف سائنسز. اس قسم کی یونیورسٹیاں اس میں ہیں. اس یونیورسٹی میں یہ جو 161 یونیورسٹی ہیں اور باقی جو 712 یونیورسٹی، اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں یہ فرق ہے اس 712 یونیورسٹی میں جو بچے پڑھنے جاتے ہیں کالج آف انجینئرنگ میں، ان کی تنخواہ 12,000 روپے مہینے ہوتی ہے. اور اس جگہ جو بچہ پڑھنے جاتا ہے اس کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے مہینہ ہوتی ہے. یہ فرق. اچھا اس جگہ جو پڑھنے جا رہا ہوتا ہے اس کی اکثر فیس 99% فیس حکومت دے رہی ہے. وہ کیسے دے رہی ہے؟ میرے اور آپ کے پیسے سے دے رہی ہے. جو ہم ٹیکس دیتے ہیں، جب ہم ٹوتھ برش خریدتے ہیں، جب ہم دودھ خریدتے ہیں، جب ہم چائے خریدتے ہیں، جب ہم چاول خریدتے ہیں، جب ہم کفن خریدتے ہیں، تو ہم جو ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈسپیرٹی ہے، تفاوت ہے، وہ کتنی بڑی ہے اس کو سمجھیے. اگر پورے بھارت میں 100 بچے پڑھائے جا رہے ہیں اور 100 بچوں کو پڑھانے میں 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں، بات کو سمجھیے گا.
100 بچے پڑھائے جا رہے ہیں اور 100 بچوں کو پڑھانے میں 100 روپے خرچ ہو رہے ہیں، تو 3 بچے کو پڑھانے میں حکومت 52 روپے خرچ کر رہی ہے، 3 بچے کو پڑھانے میں 52 روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ 3 بچے جب نکلتے ہیں تو ان کو سال کا ملتا ہے 22 لاکھ۔ 97 بچے کو پڑھانے میں حکومت 47 روپے خرچ کر رہی ہے، 97 بچے 97 بچوں کو پڑھانے میں حکومت 47 روپیز خرچ کر رہی ہے۔ ان بچوں کو جب یہ بچے باہر نکلتے ہیں تو ان کو ملتا ہے 12,000 روپے مہینہ، ٹھیک ہے نا؟ اب آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے بچے ادھر والے میں جانے ہیں یا ادھر والے میں جانے ہیں، ادھر والے میں جانے ہیں یا ادھر والے میں جانے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب ادھر والے میں کیسے جائیں گے، یہ اصل گیم، ادھر والے میں کیسے جائیں گے؟ تو ادھر والے میں جانے کے لیے تعلیم میں ایکسلنس پیدا کرنا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا، خواہشات سے نہیں ہوتا، بات کرنے سے نہیں۔ تو ادھر جانے کا مطلب یہ ہے، میں اکثر بچوں سے پوچھتا ہوں اور شاید صرف ایک بات کو کہہ کر کے میں ایکسلنس کی چیز سے آگے بڑھوں گا۔ ایکسلنس کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم لوگ ایکسلنس کو شاعرانہ انداز میں کہیں تو کہیں ایکسلنس از گوئنگ دی ایکسٹرا مائل، ڈوئنگ مور دین دی ادرس ایکسپیکٹ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن تعلیم کے نقطۂ نظر سے ایکسلنس کیا ہے؟ کوانٹیٹیو میجر کیا ہے ایکسلنس کا؟ تو جب آپ ڈان باسکو اسکول میں پاس مارکس کتنا ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں آج کل پاس مارکس کتنا ہے، کتنے نمبر پہ بچے پاس ہو کر کے دوسری کلاس میں چلے جاتے ہیں؟ 33%، ٹھیک۔ تو ڈان باسکو اسکول میں ابھی، اور میرا خیال ہے تمام اسکول میں ایسے ہی ہوگا، 33% پاس مارک۔ اگر بچے کو 33% آ گیا تو وہ دوسری جماعت میں چلا گیا، پہلے سے دوسرے میں چلا گیا۔ 33% کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو سوچیے ذرا۔ 33% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو 67% نہیں آیا کانٹینٹ۔ 33% کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے کو، آپ نے بچے کو جو دیا پڑھنے کے لیے، مثلا بچے کو آپ نے